بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسپیکر، نیا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے ہماری ایک ذمہ داری تھی، ساتھیوں سے اگر کمزوری ہو رہی تھی کوشش یہ تھی کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح نہ ہوتی، اپنے جانوں کا خطرہ نہیں تھا، ان پہ دل دکھتے تھے کہ اگر ان سے خلاف قانون یا کوئی انسانیت کی خلاف جرم ہو جائے تو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، آج تو ہم پہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ آپ حضرات کو اس اہم مقام پہ اللہ نے بٹھا دیا ہے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہے۔ میرا تو یہ نظریہ ہے کہ دعائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ صحیح نظام چلانے کی توفیق موجودہ حکومت کو نصیب فرما دے۔ اگر کمی اور کمزوری ہو گئی ضمیر ملامت کرے گا، اور خطرہ ہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہم بھی جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے تو تاریخ کا ایک واقعہ یاد ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے پھر میں اپنی ضلع کی کچھ ضروریات اور مشکلات جناب کے سامنے پیش کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے، مجلس والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، ہمارا ایک قسم کا لباس ہے اور آپ کا لباس ہم سے ذرا لمبا ہے، دوگنا ہے۔ جب تک اس بات کی صفائی نہ ہو تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جواب دو۔ بات ذاتی مالیت کی نہیں تھی، بات ملکی مالیت کی تھی۔ جواب دو۔ وہ اٹھتا ہے کہ جو بادشاہی اور خلافت میں جو حصہ مجھے مل رہا تھا میں نے اپنے حصہ اپنے والد کو دیا ہے، اس لیے اس کے کپڑے آپ حضرات سے دوگنا ہے۔ مجھے تو افسوس سے بات کہنی پڑتی۔ یقیناً اس پہ تو خوشی ہے کہ اس اسمبلی میں میری ضلع کے 3 ممبر بیٹھے ہیں۔ شاہد اختر بھی لکی مروت سے ہے، مولانا عبدالشکور صاحب بھی لکی مروت سے ہے، اور یہ عاجز، میں تو دعوے سے کہتا ہوں اور اپنے چھوٹوں بچوں کو بھی سبق دیتا ہوں کہ پاکستان میں میں سب آدمیوں سے اپنے آپ کو غریب بھی محسوس کر رہا ہوں اور بلا جائیداد بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ جائیداد بھی نہیں ہے۔ معلوم نہیں کس طرح اس مجلس پہ آ گیا ہوں اور کیسے آ گیا ہوں، لیکن جب جواب ملا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو میں بیعت کے لیے تیار ہوں، ووٹ دیتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ میں اپنے ضلع کے بارے میں 3 ممبر ہے اس مجلس میں کہ وہ لکی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی نسبت سے میں تو یہ بات نہیں جانتا ہوں، لیکن جب پاناما کا مجلس آیا تو میں نے اپنے ضلع کے بارے میں سنا ہے کہ ہماری یاد ہے کہ 33 آف پاور کمپنیاں ہیں، لیکن غربت کے لحاظ سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2 دریا لکی مروت سے بہتے ہیں، دریائے کرم اور دریائے گمبیلا، لیکن 95% زمین باران سے آباد ہوتی ہے، نہری پانی نہیں ملتی۔ 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں، کچھ موسمی حالات کی تبدیلی ہے یا کیا وجہ ہے
میرے خیال میں میری علاقے کے 60% فصل نہیں ہوئی ہے. کون سی؟ پانی پینے کا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے ضلع کے 70-80% عوام اور آبادی پانی کی پینے سے محروم ہے. کچھ بورنگیں تو نکلی ہوئی ہے لیکن اب بجلی کا یہ ماحول ہے، بجلی کا یہ ماحول ہے کہ تقریباً میرے ضلع میں 80% آبادی میں تقریباً 16 گھنٹے لوٹ. شکریہ جناب، تھینک یو. آبپاشی کا یہی حال ہے، آبپاشی کا نظام بھی نہیں ہے، روڈوں کا بھی یہی حال ہے. مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ عام راستے پہ کوئی جانور جائے اور اس کو تکلیف ہو جائے، قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی کہ جانور کو کیوں تکلیف آ گیا ہے. میرے اس ضلع میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 98% سڑکیں استعمال کے قابل نہیں.